students, viewers, and listeners. Today we are going to discuss an important law, the Motions Picture Ordinance 1979. آج ہم متحرک فلم آرڈیننس 1979 کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ جی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ مندرجات ہیں اس کے پریلیمنری، جس میں ڈیفینیشنز وغیرہ ہیں اور اس کا نام اینڈ ٹائٹل وغیرہ ہے۔ چیپٹر نمبر 2 میں بورڈ کا قیام، بورڈ کی تشکیل، غیر مستند فلموں کی نمائش کا نہ کیا جانا، فلموں کا استناد سرٹیفائی کرنا، فلموں کے سرٹیفیکیشن کے رہنما اصول، اپیلیں، مخصوص معاملات میں فلموں کی نمائش کو معطل کرنے کے اختیارات، حکومت کے نظر ثانی کے اختیارات، مستند فلموں کے حوالے سے تقسیم کنندگان اور نمائش کنندگان کو دی جانے والی معلومات اور دستاویزات، معائنے کے لیے فلموں کی براہ راست نمائش کے اختیارات، سامیوں وغیرہ سے کارروائیوں کا غیر مؤثر نہ ہونا۔ اور چیپٹر نمبر 3 جو ہے سنیمیٹوگراف کے ذریعے نمائش کی باضابطگی، فلموں کی نمائش کے لیے جگہوں کا لائسنس کاری، دستاویزی فلموں وغیرہ کی نمائش سے متعلق ہدایات۔ اور چیپٹر نمبر جو 4 ہے وہ مسلینیس متفرقات پر ہے۔ اس قانون کو شروع کرتے ہیں۔ متحرک فلم آرڈیننس 1979 3 سپٹمبر 1979 کو امپلیمنٹ ہوا۔ فلموں کی سینسرشپ اور سنیمیٹوگرافی کے ذریعے سے فلموں کی نمائش کے انضباط کے بندوبست کے لیے آرڈیننس۔ اب اس قانون کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو فلموں کی سینسرشپ کرنی ہے، وہ ان فلموں کی سینسرشپ جن کو سنیمیٹوگرافی کے ذریعے دکھایا جاتا ہے سینما کے اندر، اور جو فلموں کی نمائش ہے ان کے جو رولز اور ریگولیشنز ہیں وہ اس قانون کے تحت بنانے کا مقصد ہے۔ جبکہ یہ مناسب ہے کہ فلموں کی سینسرشپ اور سنیمیٹوگرافی کے ذریعے سے فلموں کی نمائش کے انضباط اور اس سے متعلق اور اس کے ضمنی معاملات کا بندوبست کیا جائے۔ اس سے ریلیٹڈ میٹرز جو ہیں وہ بھی اسی قانون کے تحت ڈیل ہوتے ہیں۔ اب صدر مملکت نے اس آرڈیننس کو ایشو کیا ہے۔ یہ آرڈیننس متحرک فلمیں آرڈیننس 1979 کہلائے گا۔ اس کا دائرہ کار پورا پنجاب ہوگا۔ اس کا نفاذ فی الفور ہوگا۔ تعریفات: جب تک کہ موضوع یا سیاق و سباق میں اس کے منافی کچھ درج نہ ہو، اس آرڈیننس میں بورڈ سے مراد سیکشن 3 کے تحت قائم کردہ بورڈ ہے۔ بورڈ کے حوالے سے چیئرمین سے مراد بورڈ کا چیئرمین ہے۔ سنیمیٹوگراف میں متحرک تصاویر یا سلسلہ تصاویر کی تخلیق کے نوع کے لیے کوئی آلہ شامل ہے، یعنی کوئی ایسا آپریٹس ہے جس میں سنیمیٹوگراف کے ذریعے جو ہے وہ پکچرز کے ساتھ ملا کر ایک فلم بنائی جائے۔ فلم سے مراد سنیمیٹوگراف کے ذریعے پیشکش کے لیے استعمال ہونے والی سنیمیٹوگراف فلم یا دیگر مواد ہے۔ فلم سے کیا مراد ہے جی؟ کوئی دیگر مواد ہو یا سنیمیٹوگراف فلم ہو جس کو سنیمیٹوگراف کے اوپر پیش کیا جائے۔ سنیمیٹوگراف کیا ہے؟ یہ ایک ایسا کوئی اپریٹس ہے، آلہ ہے جس کے اوپر تصاویر کو ملا کر جو ہے فلم تیار کی جاتی ہے۔ حکومت سے مراد حکومت پنجاب ہے۔ جگہ میں کوئی عمارت، جگہ، خیمہ، عام درخت وغیرہ کے لیے جو کوئی بھی استعمال ہوتی ہے، گاڑی وغیرہ، وہ بھی جگہ میں شامل ہے۔ مجوزہ سے مراد اس آرڈیننس کے تحت وضع کردہ قواعد کے ذریعے تجویز کردہ ہے۔ باب نمبر 2 بورڈ کی تشکیل: حکومت سرکاری گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے عوامی نمائش کے لیے یعنی پبلک ایگزیبیشن کے لیے فلموں کے معائنے اور ان کی استناد یعنی سرٹیفکیٹ کے مقاصد کے لیے ایک بورڈ تشکیل دے گی، جو کہ پنجاب فلم سینسرشپ بورڈ کہلائے گا۔ اب اس بورڈ کے بھی پہلی لائن میں بتا دیا گیا کہ 2 مقصد ہیں۔ ایک تو اس نے فلموں کی نمائش کے معائنے کی وہ جگہ وغیرہ ہے اس کو دیکھنا ہے، اور دوسرا فلموں کی سرٹیفیکیشن کرنی ہے، اور یہ پنجاب فلم سینسر بورڈ کا کام ہے۔ بورڈ چیئرمین، ایک وائس چیئرمین اور کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 10 اراکین پر مشتمل ہوگا۔ ایک بورڈ چیئرمین ہوگا اور ایک وائس چیئرمین ہوگا۔ اس کے علاوہ کم از کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 10 افراد بورڈ کے ممبر ہوں گے۔ حکومت کے ثقافت، قانون اور امور داخلہ کے سرکاری محکمہ جات کے سیکریٹری یا ان کے نامزدگان جو کہ ایڈیشنل سیکریٹری کے عہدے سے کم نہ ہوں، بورڈ کے بالحاظ عہدہ اراکین ہوں گے۔ اب 3 منسٹریز بتائی گئی ہیں: ثقافت، کلچر، لا اینڈ انٹیریئر منسٹری۔ ان کے جو سیکریٹریز ہوں گے وہ ممبر ہوں گے اس بورڈ کے۔ ادروائز اگر وہ خود ممبر نہیں ہے تو ایڈیشنل سیکریٹری کے عہدے سے کم کا شخص جو ہے وہ بورڈ کا ممبر نہ ہو۔ وائس چیئرمین اور وائس چیئرمین اور بورڈ کے اراکین ما سوائے اراکین بالحاظ عہدہ حکومت کی رضامندی تک ان شرائط و ضوابط پر جنہیں حکومت متعین کرے
اپنے عہدے کو سنبھالیں گے۔ ایک تو ہے جو بالحاظ عہدہ ممبر ہیں، جیسا کہ 3 سیکرٹریز ہیں، اور وہ تو اپنے عہدے کے لحاظ سے ہی کام کریں گے۔ باقی جو ممبرز ہیں، چیئرمین، وائس چیئرمین اور ادر ممبرز ہیں، ان کو جب تک حکومت متعین رکھے گی وہ کام کریں گے، ادروائز ان کو ہٹایا جائے گا تو وہ عہدہ خالی ہو جائے گا۔ غیر مستند فلموں کی نمائش کا نہ کیا جانا۔ کوئی شخص سنیماٹوگراف کے ذریعے کسی فلم کی عوامی یا نجی نمائش نہیں کرے گا۔ کوئی شخص سنیماٹوگراف کے ذریعے کسی فلم کی عوامی یا نجی نمائش نہیں کرے گا یا اس کا انتظام نہیں کرے گا جب تک فلم بورڈ کی جانب سے عوامی نمائش کے لیے باضابطہ طور پر اسے مستند نہ ہو یا تو اس کو سرٹیفکیٹ ملا ہو، پھر تو یہ کی جا سکتی ہے۔ تاہم اس ذیلی سیکشن کا اطلاق ایسی فلم کی نمائش پر نہیں ہوگا جو کسی شخص کی ذاتی رہائش میں ہو اور جو صرف ایسے شخص یا اس کے خاندان کے کسی رکن کی زندگی کے واقعات کو ریکارڈ کرے۔ مثال کے طور پر آپ کی کوئی شادی کی مووی وغیرہ ہے یا آپ کے کوئی برتھ ڈے پارٹی کی مووی ہے، اس کے اوپر کسی بھی قسم کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کا پرسنل ہے۔ یا ان فلموں کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے بورڈ سے جو عوامی مقامات پر دکھائی جاتی ہیں، پبلک ایگزیبیشن جن کی جاتی ہے، ان کے لیے آپ کو سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی شخص جو عوامی نمائش کے لیے سند حاصل کرنے کے لیے کسی فلم کو جمع کروانے کا خواہش مند ہے، اب کسی نے کوئی فلم بنائی ہے تو اس کا سرٹیفکیٹ لینا چاہتا ہے تو کیا کرے گا؟ مجوزہ طریقہ کار کے مطابق اس حوالے سے سند کے لیے اس کی دوبارہ ریکارڈنگ پرنٹ یا بورڈ کی جانب سے متعین کردہ اس طرح کے مواد بشمول آواز کے صوتی اثرات، گانے، موسیقی اثرات کے ہمراہ بورڈ کو درخواست دے گا، اپلیکیشن دے گا۔ اس اپلیکیشن کے ساتھ وہ اس کی ساری ویڈیو، آڈیو اور گانے وغیرہ کی جو بھی اس کے پاس مٹیریل ہوگا وہ بورڈ کو جمع کروائے گا، اور فلم کا معائنہ کرنے کے بعد یا اس معائنہ کرتے ہوئے بورڈ یا تو فلم نے معائنہ کرنے کے بعد 2-3 کام کرے گا یا معائنے کے دوران ہی کچھ آرڈر پاس کرے گا۔ کیا آرڈر پاس کر سکتا ہے؟ غیر محدود عوامی نمائش کے لیے فلم کی منظوری دے سکتا ہے۔ کیا آپ اس کو پبلک ایٹ لارج میں فلم کو دکھا سکتے ہیں؟ یا عوامی نمائش کی مجوزہ پابندی کے ساتھ فلم کی منظوری دے سکتا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ فلم کا ہم آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، لیکن یہ محدود پیمانے پر آپ نے دکھانی ہے، محدود علاقوں میں دکھانی ہے۔ درخواست دہندہ کو فلم میں ایسی نمائش کرنے کی ہدایت دے سکتا ہے جسے بورڈ غیر محدود یا محدود عوامی نمائش کی منظوری سے پہلے ضروری سمجھے۔ اب بورڈ کیا کہتا ہے کہ آپ نے فلم دکھانے سے پہلے محدود پیمانے پر یا غیر محدود پیمانے پر آپ نے جو ہے فلم کی نمائش کے حوالے سے کوئی درخواست کر سکتا ہے کہ آپ نے پہلے یہ کام کرنا ہے، پھر فلم کو آپ نے پبلک کرنا ہے۔ عوامی نمائش کے لیے فلم کی منظوری سے انکار کر سکتا ہے۔ بورڈ نے ریویو سارا معاملہ دیکھا اپلیکیشن کے اندر، اس کے بعد انکار کر دیا کہ آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دیا جائے گا۔ جہاں بورڈ حکم دے کہ فلم کا کوئی حصہ کاٹ دیا جائے، اپیل اگر کوئی ہو کہ مسترد ہونے کے بعد یا اس حکم سے 30 دن کے اختتام پر اگر کوئی اپیل نہیں کی جاتی تو بورڈ کاٹے گئے حصوں کی آواز، تصاویر کے تمام پرنٹس اور اصل دکھائے گئے نیگیٹیوز کو تلف کر دے گا یا تلف کروا دے گا۔ اب ایک اور چیز ہے، جہاں بورڈ حکم دے کہ فلم کو کوئی حصہ کاٹ دیا جائے، اگر بورڈ نے کہا ہے کہ فلم کے کچھ حصے اعتراضات پر مبنی ہیں، ان کو کاٹا جائے، اگر ایسے کسی آرڈر کے خلاف اپیل کا رائٹ موجود ہو آپ کے پاس اور وہ آپ نے 30 دن کے اندر اپیل کرنی ہو، آپ آرڈر پاس ہوا، آپ نے اپیل کا رائٹ آپ کا شروع ہوا، 30 دن تھے آپ کے پاس، آپ نے اپیل نہیں کی، اب بورڈ کا اختیار ہے کہ وہ اس نے جو حصے کاٹے تھے ان کو تلف کر دے یا تلف کروا دے۔ فلموں کا سرٹیفکیشن آف فلموں کا استناد، اگر فلموں کے معائنے کے بعد یا اس کا معائنہ کرتے ہوئے بورڈ سمجھے کہ فلم غیر محدود عوامی نمائش کے لیے موزوں ہے کہ اس کو پبلک ایٹ لارج کو جو دکھایا جا سکتا ہے، یا اگر نمائش کے لیے مناسب نہیں ہے یا تو وہ مناسب ہوگی یا مناسب نہیں ہوگی، یہ محدود عوامی نمائش کے لیے مناسب ہے۔ اب فلمیں سمجھ لیں، ایک لامحدود عوامی نمائش ہے، ایک محدود عوامی نمائش ہے، ریسٹرکٹڈ ہے، اور ایک وسیع پیمانے پر فلم دکھائی جا سکتی ہے۔ پورے پاکستان میں یہ فلم دکھائیں، یا وہ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف علاقوں میں یہ فلم نہ دکھائی جائے۔ دو کیٹیگریز میں آ رہی ہے، یا تو وہ پورے پاکستان کے لیے مناسب ہے یا کسی حصے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو اس شخص کو فلم کے اسناد کے لیے مناسب درجہ کی کسی سند کی منظوری دے گی، تو جس حد تک وہ بورڈ چاہے گا کہ اس کو منظوری دے وہ دے سکتا ہے، اور تمام صورتوں میں فلم کی مجوزہ انداز میں نشاندہی کروائے گا۔ سند جاری کرنے سے انکار کا کوئی حکم یا کسی سند کو معطل کرنے کا کوئی حکم۔ اب آپ نے درخواست دی ہے فلم کی سرٹیفکیٹ کے لیے، آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملا، یا آپ کو سرٹیفکیٹ تو ملا تھا پہلے
لیکن وہ کینسل ہو گیا ہے۔ اب آپ اس حکم کے خلاف اگر کوئی اپیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیسے طریقہ کار ہوگا؟ کسی مستند سند جاری کرنے سے انکار کا کوئی حکم، یا کسی سند کو معطل کرنے کا کوئی حکم، یا کسی مستند فلم کو غیر مستند کرنے کی سند سرکاری گزٹ میں شائع کی جائے گی کہ یہ فلم مستند نہیں ہے، یہ مستند ہے، اور جو بھی اس کے معاملات ہوں گے وہ سرکاری گزٹ میں پبلش کیے جائیں گے۔ اس آرڈیننس کی دیگر دفعات کے تحت اس سیکشن کے تحت جاری کی گئی سند صرف اسی علاقے اور اسی مدت تک محدود ہوگی جسے بورڈ اس ضمن میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے مخصوص کرے گا۔ فلم کے اسناد کے رہنما اصول: کسی فلم کو عوامی نمائش کے لیے مستند قرار نہیں دیا جائے گا کب تک؟ اگر بورڈ کی رائے میں فلم یا اس کا کوئی حصہ اسلام کی عظمت یا پاکستان کے کسی حصے کی سالمیت، حفاظت یا دفاع، غیر ملکی ریاستوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات یا امن عامہ، شائستگی یا اخلاقیات کے خلاف ہو، یا کسی جرم کے ارتکاب یا ترغیب کا باعث بنے۔ اب اس میں 5-6 سچویشن بتائی گئی ہیں جس میں اگر وہ ہوں گی تو فلم کو سرٹیفائی نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے وہ لسٹ دیکھ لی ہے۔ ذیلی سیکشن 1 کی دفعات کے تحت اس آرڈیننس کے تحت اپنے اختیارات کے استعمال میں بورڈ کی رہنمائی کے لیے حکومت ایک سینسرشپ کوڈ اور ایسی ہدایت جاری کر سکتی ہے جنہیں یہ مناسب سمجھے۔ اب سینسرشپ کرنی ہے بورڈ نے تو حکومت کیا کر سکتی ہے؟ کوئی سینسرشپ کوڈ جس میں رہنما اصول لکھ کر دے سکتی ہے کہ بورڈ کو کہ جب آپ نے فلم کو سینسرشپ کرنا ہے تو ان اصولوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ یہ حکومت کا کام ہے۔ اپیلیں: کسی فلم کے حوالے سے کسی سند کے لیے درخواست دینے والا کوئی شخص جو بورڈ کے درج ذیل میں سے کسی حکم سے متاثرہ ہو، سند جاری کرنے سے انکار یا صرف محدود سرٹیفکیٹ کا اجرا۔ اب کسی نے اپلیکیشن دی، اس کو سند جاری کرنے سے انکار کر دیا، سند تو جاری کی لیکن محدود علاقے کے لیے کی، درخواست دہندہ کو کسی قطع کاری کی ہدایت، فلم کے کسی حصے کو کاٹنے کی ہدایت کر دی۔ اب ان تینوں حکموں سے جو ہے، تینوں آرڈر سے کوئی اپلیکنٹ جو ہے وہ اگریوڈ ہے، یعنی کہ وہ متفق نہیں ہے۔ بھی حکومت کو مجھے لائسنس دینا چاہیے تھا، مجھے سرٹیفکیٹ دینا چاہیے تھا، نہیں دیا۔ سرٹیفکیٹ تو دیا ہے لیکن محدود پیمانے کے لیے دیا ہے، مجھے وسیع پیمانے کے لیے ملنا چاہیے تھا۔ یہ بورڈ نے جس حصے کو کاٹنے کا کہا ہے، یہ حصہ فلم کے لیے بہت ضروری ہے، اس کو کاٹا نہیں جانا چاہیے، تو اس حکم کے خلاف کیا کرے گا؟ درخواست گزار اپیل کرے گا۔ اپیل کس کو کرے گا؟ حکومت کو کرے گا، اور حکومت کا فیصلہ جو ہے وہ فائنل ہوگا، اپیل وہ پھر اپیلانٹ کو ماننا پڑے گا۔ تاہم اس سیکشن کے تحت کوئی حکم جاری کرتے ہوئے اپیل گزار کو سماعت کا ایک موقع فراہم کیا جائے گا۔ مخصوص معاملات میں فلموں کی نمائش کو معطل کرنے کا اختیارات: بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ فلم کے سرٹیفکیٹ تو ایشو کر دیا جاتا ہے لیکن بعد میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس کو فلموں کی نمائش کو معطل کرنے کے جو ہیں وہ آرڈرز دینے پڑتے ہیں۔ ان کے اختیارات جو ہیں وہ 2-3 اتھارٹیز کے پاس ہیں جن کو ہم نیچے پڑھتے ہیں۔ کوئی بورڈ اگر اس کے پاس یقین کرنے کی وجہ موجود ہو کہ کسی فلم کی نمائش جس کے حوالے سے سیکشن 5 کے تحت اس کی جانب سے سند جاری کی گئی ہے، اب بورڈ کو پتہ ہے کہ میں نے سند تو جاری کر دی تھی اسے، اب بورڈ کے پاس ایسی انفارمیشن ہے کہ اس فلم کو دکھانے سے معاملات خراب ہوں گے، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے مستند ہونے کی شرائط میں سے کسی کی خلاف ورزی کی گئی ہے یا کی جا رہی ہے، حکم کے ذریعے حکم میں مخصوص کردہ مدت کے لیے فلم کی نمائش کو معطل کر سکتا ہے۔ پورے ضلع یا اس کے کسی حصے کے حوالے سے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر اگر اس کی رائے میں کوئی فلم جو عوامی نمائش کے لیے پیش کی جا رہی ہے، اب کسی فلم کو دکھایا جانا ہے عوامی مقامات پر، اور ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر کو لگے کہ اس فلم کو دکھانے سے اس امن و امان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو وہ بھی فلم کی نمائش کو معطل کر سکتا ہے، اور اس کی معطلی کا آرڈر 1 مہینے سے زیادہ کا نہیں ہوگا۔ جب یہ 2-3 اتھارٹیز کسی بھی فلم کو معطل کریں گی تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ فلم سرٹیفائیڈ ہی نہیں ہے جتنے عرصے کے لیے اس حکم کو معطل کیا گیا ہے۔ فلموں کی نمائش کے معائنے کے مقاصد، ان کے ایگزامینیشن اور ایسی نمائش سے متعلق اس آرڈیننس کی دفعات کے لیے مناسب نفاذ کے لیے بورڈ تحریری شکل میں حکم کے ذریعے حکم میں مخصوص کردہ علاقوں کے لیے ایسے اشخاص کو مجاز کر سکتا ہے جنہیں یہ ضروری سمجھے۔ اب یہ قانون موجود ہے، بورڈ بھی موجود ہے، فلمیں بھی موجود ہیں، اب کیا کرے گا بورڈ؟ بھی اس قانون کو منوایا جائے، وہ لوگوں کو تعینات کر سکتا ہے۔
جہاں کوئی فلم کے حوالے سے اس آرڈیننس کے تحت کوئی جاری سند جاری نہ کی گئی ہو، نمائش کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ اگر کسی نے فلم بنائی، سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کیا، ایسے ہی فلم کو چلا دیا، یا کوئی فلم جس کی سند محدود عوامی نمائش کے لیے مناسب ہونے کی حیثیت میں کی گئی ہو، اب فلم بنائی، اس کا سرٹیفکیٹ لیا جو کہ محدود پیمانے پر دکھانے کے لیے دیا گیا تھا، اس نے لامحدود پیمانے پر وہ فلم دکھانا شروع کر دی۔ مستند نمائش کے علاوہ بصورت دیگر نمائش کے لیے پیش کی جاتی ہے، یا کوئی فلم اس آرڈیننس کی دیگر دفعات میں سے کسی کی خلاف ورزی میں نمائش کے لیے پیش کی جاتی ہے، تو انسپکٹر کے عہدے کا کوئی نیچے آ گیا، میں اس کو اوپر کرتا ہوں۔ تو انسپکٹر کے عہدے کا کوئی پولیس افسر اس ضمن میں بورڈ کے یا اس کی جانب سے مجاز کردہ کسی شخص کی جانب سے، اب انسپکٹر جو ہے یا تو اس کو بورڈ کہے یا بورڈ کی جانب سے تعینات کردہ کوئی شخص جو ہے وہ انسپکٹر کو کہے کہ شخص کی جانب سے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر کے احکامات کے تحت تحریری شکل میں دی گئی رپورٹ پر فلموں کی نمائش کے لیے لائسنس یافتہ یا کسی جگہ میں داخل ہو سکتا ہے جس میں اس کے پاس یقین کرنے کی وجہ موجود ہو کہ فلم کی نمائش کی گئی ہے یا کی جا رہی ہے، اس کی تلاشی لے سکتا ہے، فلم اور نمائشی آلہ جات کو قبضے میں لے سکتا ہے۔ اب بورڈ نے یا بورڈ کی طرف سے تجویز کردہ شخص نے انسپکٹر کو لکھا، انسپکٹر جو ہے اس جگہ میں داخل ہو سکتا ہے، اس فلم کو قبضے میں لے سکتا ہے، اس سینیمیٹاگراف کو قبضے میں لے سکتا ہے اور تمام مٹیریل کو قبضے میں لے سکتا ہے۔ 5A جہاں ذیلی سیکشن 5 میں مذکور کوئی پولیس افسر موقع پر موجود نہ ہو، اگر پولیس افسر موقع پر موجود نہ ہے اور یقین کرنے کی مناسب وجہ موجود ہوں، اب وجوہات تو موجود ہیں کہ فلم آرڈیننس کی کسی دفعہ کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اس قانون کی، اور فلم نمائش کے لیے پیش کی جا رہی ہے، تو بورڈ کی جانب سے مجاز افسر سینیمیٹوگراف اور دیگر نمائشی آلہ جات کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے اور فوری طور پر بورڈ کو ایک رپورٹ جمع کروا سکتا ہے۔ تو بورڈ کسی شخص کو ریپیوٹ کرے گا کہ وہ اگر انسپکٹر تو موجود نہیں ہے تو آپ جا کے یہ سینیمیٹوگراف قبضے میں لو اور اس فلم کو قبضے میں لو۔ ذیلی سیکشن 1 یا ذیلی سیکشن 2 کے تحت کسی حکم کی کوئی نقل اس کی وجوہات کی تفصیلات کے ساتھ فوری طور پر حکومت کو بھیجی جائے گی۔ حکومت حکم کو ختم کر سکتی ہے، یہ سرکاری گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے حکم دے گی کہ نوٹیفیکیشن میں مخصوص کردہ علاقہ کے حوالے سے فلم کو غیر مستند سمجھا جائے گا۔ یہ گورنمنٹ کا اختیار ہے کہ یہ جو بھی کارروائیاں کی گئی ہیں ان کو گورنمنٹ کو آگاہ کیا جائے گا۔ حکومت کی نظر ثانی کے اختیارات، حکومت کیا کر سکتی ہے کہ یہ جو بورڈ نے اور انسپکٹر وغیرہ نے جو بھی معاملات کیے ہیں، اگر حکومت اس کے اوپر نظر ثانی کرنا چاہے اور یہ تمام معاملات اور تمام سامان واپس کر سکتی ہے، فلم کو دوبارہ دکھانے کا حکم جاری کر سکتی ہے، یہ گورنمنٹ کے ریویو کے اختیارات ہیں۔ مستند فلموں کے حوالے سے تقسیم کنندگان اور نمائش کنندگان کو دی جانے والی معلومات اور دستاویزات۔ اب یہ جو ہیں جو لوگ فلمیں بناتے اور دکھاتے ہیں اور جو فلموں کو ڈیل کرتے ہیں، آگے ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، ان کو گائیڈ لائنز دی جا سکتی ہیں کہ حکومت کے آپ نے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ کی پابندی کرنی ہے، اور سرٹیفکیٹ کے مطابق جو شرائط جس محدود مدت کے لیے اور جن علاقوں کے لیے ہیں اور جن اشخاص کو منع کیا گیا ہے ان سے آپ نے یہ مٹیریل نہیں لینا، نہ ان کو دینا ہے۔ یہ فلم اس حوالے سے معائنے کے لیے فلموں کی براہ راست نمائش کے اختیارات۔ اب بورڈ جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ فلم کو عوامی نمائش پر چلائیں، اور اس عوامی نمائش پر بورڈ کے ممبران یا دیگر نامزد کردہ کوئی اشخاص بیٹھ کر فلم کا معائنہ کر سکتے ہیں۔ فلموں کی نمائش کے لیے جگہوں کی لائسنس کاری اب سینیمیٹوگراف کے لیے اور جہاں پہ فلمیں وغیرہ دکھائی جانی ہیں ان کا لائسنس لینا ضروری ہے۔ دستاویزی فلموں وغیرہ کی نمائش سے متعلق ہدایات۔ اب کچھ دستاویزی فلمیں ہوتی ہیں، کچھ دوسرے انٹرٹینمنٹ فلمیں ہوتی ہیں۔ حکومت وقتاً فوقتاً کسی فلم یا فلموں کے درجے کی نمائش کو باضابطہ بنانے کے مقصد سے کسی شخص کو جس سے اس باب کے تحت کوئی لائسنس دیا گیا ہو کوئی ہدایت جاری کر سکتی ہے، تاکہ سائنسی فلمیں، ثقافتی دیگر کے لیے بنائی گئی فلمیں، خبروں اور واقعات حاضرہ سے متعلق بنائی گئی فلمیں، دستاویزی فلمیں اور علاقائی فلمیں نمائش کے لیے پیش کیے جانے کا مناسب موقع حاصل کر سکیں، اور ایسی ہدایات یا ان شرائط اور حدود سے اضافی سمجھی جائیں جس کے تحت لائسنس جاری کیا گیا ہو۔ یہ مخصوص تفویضات اختیارات ہیں۔ حکومت سرکاری گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس آرڈیننس کے تحت قابل استعمال اختیارات میں سے تمام یا کوئی اختیارات اس اتھارٹی یا اشخاص کو تفویض کر سکتی ہے جسے نوٹیفیکیشن میں بیان کیا گیا ہو۔
مخصوص اشخاص کو سرکاری ملازمین ہونا، بورڈ کا چیئرمین، وائس چیئرمین، اراکین اور ملازمین، اور سیکشن 8 کے ذیلی سیکشن 4 کے تحت مجاز شخص جب اس آرڈیننس کی دفعہ میں سے کسی کی تعمیل میں کام سر انجام دے رہے ہوں گے یا کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، وہ تمام مجموعہ تعزیرات پاکستان کے سیکشن 21 کے معنوں میں سرکاری ملازمین سمجھے جائیں گے۔ اب جو بھی اس موشن پکچر آرڈیننس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے چیئرمین، وائس چیئرمین، ممبرز اور ادر کوئی بندے جو ڈپیوٹ کیے جائیں گے خلاف ورزی کو دیکھنے کے لیے، ان تمام کو سرکاری ملازم سمجھا جائے گا۔ عدالتی کارروائیوں کا امتناع، حکومت کسی بورڈ یا کسی افسر یا اس کے کسی رکن جو بھی صورت ہو کے خلاف اس آرڈیننس کے تحت نیک نیتی یا نیک نیتی کے ارادے سے کیے گئے کسی عمل سے متعلق کوئی مقدمہ یا دیگر قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اب کسی بندے نے فلم کو قبضے میں لیا، اس کا آپریٹس قبضے میں لیا، اور اس حوالے سے جو کہ نیک نیتی پر کیا گیا اقدام تھا جس میں بد نیتی نہ ہو، تو کسی قسم کا امتناع وغیرہ نہیں دے گی۔ سزائیں اور طریقہ کار، جو کوئی کسی فلم کی جو بورڈ کی جانب سے مستند نہ ہو، سرٹیفائڈ نہ ہو، کسی جگہ پر نمائش کرتا ہے یا نمائش کرواتا ہے یا نمائش کی اجازت دیتا ہے یا نمائش کی ترغیب دیتا ہے، یا جو فلم اپنے جب نمائش کے لیے پیش کی جا رہی ہو اپنے مجوزہ نشان ظاہر نہیں کرتی، یا اس کے ساتھ منسلک نشان کو بدل دیتا ہے، یا اس میں تحریف کرتا ہے، یا آپ نے فلم کوئی دکھائی، اس کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا، بعد میں آپ نے اس میں ایکسٹرا مٹیریل ایڈ کر دیا، یا کسی قانونی اختیار کے بغیر فلم کے مستند ہونے کے بعد اس میں کسی بھی طریقے سے تبدیلی تحریف کرتا ہے، یا سیکشن 5 کے تحت یا اس آرڈیننس کے تحت دیے گئے کسی حکم کی تعمیل میں ناکام رہتا ہے، تو وہ 3 سال تک کی قید کی سزا یا 1 لاکھ روپے جرمانے تک کے جرمانے یا دونوں سزاؤں کا، اور جرم کے ارتکاب جاری رکھنے کی صورت میں ہر روز جس میں جرم کا ارتکاب جاری رہتا ہے مزید 10,000 روپے تک جرمانے کی سزا کا مستحق ہوگا۔ اب اس میں یہ ہے کہ کسی شخص نے یہ جرم کیا تو اس کو 3 سال تک کی قید اور 1 لاکھ تک کا جرمانہ، یہ دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اب اس کو سزا ہو گئی ہے، لیکن جب اس کو سزا ہوئی ہے اس نے پھر نیکسٹ ڈے وہی جرم رپیٹ کیا ہے اس کے کہنے پر یا اس نے خود، تو اس کو پھر 10,000 یومیہ جرمانہ ایڈ مزید کیا جائے گا۔ اگر اس آرڈیننس کی دفعات یا اس کے تحت وضع کردہ قواعد اور یا اس کی شرائط اور حدود جن پر یا جن کی روح سے اس آرڈیننس کے تحت کوئی لائسنس جاری کیا گیا ہو کی خلاف ورزی میں کسی جگہ پر سنیماٹوگراف کا مالک یا نگران شخص اسے استعمال کرتا ہے۔ اب کوئی سنیماٹوگراف کا مالک یا نگران جو ہے وہ سنیماٹوگراف کو استعمال کرتا ہے جس کے اوپر پابندی ہے، جس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، جس کا سرٹیفکیٹ اس نے حاصل نہیں کیا، یا اسے استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے، تو 1 سال تک کی قید کی سزا یا 10,000 روپے تک کے جرمانے یا دونوں سزاؤں، اور جرم کا ارتکاب جاری رکھنے کی صورت میں ہر روز جس میں جرم کا ارتکاب جاری رہتا ہے مزید 2,000 روپے تک کے جرمانے کی سزا کا حقدار ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی فلم کے حوالے سے ذیلی سیکشن 1 یا ذیلی سیکشن 2 کے تحت کسی قابل سزا جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو عدالت مزید ہدایت دے سکتی ہے کہ فلم اور اس کی نمائش میں استعمال ہونے والی سنیماٹوگراف اور بورڈ کے حق میں ضبط کر لی جائیں، تو حکومت ایک تو اس کو سزا دے سکتی ہے اور اس کا تمام جو ہے وہ مٹیریل بھی ضبط کر سکتی ہے بورڈ کے حق میں۔ جو کوئی بھی شخص اس آرڈیننس کے تحت کسی لائسنس یافتہ جگہ میں فلم کی نمائش کے لیے کسی شخص سے داخلے کے لیے سیکشن 13 کے ذیلی سیکشن 4 میں مختص کردہ یا زیادہ سے زیادہ چارجز سے زائد سے رقم میں داخلے کی قیمت لیتا ہے، تو کسی شخص کو ایسے داخلے کے لیے مختص کردہ قیمت سے زائد رقم پر ٹکٹ فروخت کرتا ہے تو اسے ذیلی سیکشن 2 میں بیان کردہ سزا دی جائے گی، وہی 1 سال تک قید اور 10,000 روپے تک جرمانہ۔ اگر وہ اضافی پیسے وصول کرتا ہے ایسے سنیماٹوگراف میں فلم کی ایکسٹرا پیسے وصول کرتا ہے، فوائد و ضوابط اختیار بنانے کا اختیار حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ رولز وغیرہ بنا سکتی ہے، کن معاملات کے رولز بنا سکتی ہے، وہ پوری ایک نیچے لسٹ دے سکتی ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔